بخاری ملاحظہ فرمائیے، بخاری ہے چاپے دار احیاء، کہاں ہے؟ دار احیاء تراث العربی، عربی کی وہ عربی زبان کا غیر مترجم بخاری ہے، لیکن وہ حدیث کافی مشہور ہے۔ 749 یہ حدیث کی راوی ہیں عائشہ۔ عائشہ کہتے ہیں ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو بکر، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کے پاس کسی کو انہوں نے بھیجا، کس کے لیے؟ طلب کرنے کے لیے۔ سوال بولتے ہیں عربی زبان میں، سوال جو کا مطلب ہے طلب کرنا، مطالبہ کر رہی تھی اپنا میراث۔ ان کا کون سا میراث؟ جو میراث ان کو ان کے والد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا۔ مما افا اللہ علیہ، جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، بالمدینہ و فدک، مدینہ میں اور فدک میں۔ یہ نص الفاظ ہیں بخاری کے، اور نص الفاظ ہیں کس کے؟ نص الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک میں جس کی بھوک ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاس میں جس کی پیاس ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جس کی خوشی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غمی میں جس کی غمی ہو، وہ انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی بیٹی کا حق نہیں کھا سکتا۔ دنیا کی ساری کتابیں کہتی ہیں، میں نہیں مانتا ہوں، میرا ضمیر نہیں مانتا، میری غیرت نہیں مانتی ہے اس بات کو کہ محمد کا مال کھا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ بے وقوف ذاکر اگر پوری زندگی بھی یہ کہتے رہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مال کھا گئے تھے، ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ بھلا وہ ابو بکر جس کو قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ خود نبی کا صحابی کہیں، وہ بی بی فاطمہ کا مال کیسے کھا سکتا ہے؟ وہ بی بی فاطمہ کو دکھ کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اب اس بات پر سارے شیعہ سنی، تمام علماء، محدثین، مفسرین اس بات پر متفق ہیں، غار ثور کے اندر جو انسان رسول اللہ کے ساتھ تھا وہ حضرت ابو بکر تھے۔ جو ابھی انکار کیا ہے نا، یہ چند بے وقوف ذاکروں نے کی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا میں جواب انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ تو اس بات پر سارے متفق ہیں، تو جب اس بات پر متفق ہیں تو اسی قرآن مجید کی اسی آیت کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، صاحبی، جب رسول اللہ نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا، اپنے صحابی سے کہا، حضرت ابو بکر کی صحابیت وہ قرآن مجید سے ثابت۔ اب یہ بے وقوف ذاکر لگے رہے ہیں، مال کھا گیا تھا، یہ کر دیا تھا، خلافت چھین لی تھی، ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ کہتی رہیں کہ ابو بکر مال کھا گیا تھا اور یہ تھا اور یہ تھا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ آئیں، حضرت ابو بکر نے جو انکار کیا تھا وہ باغ فدق کے معاملات کو حوالے کرنے کا انکار کیا، مال دینے سے انکار نہیں۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں باغ فدق کا جو سارا مال اور سارا منافع ہوتا تھا وہ کہاں جاتا تھا؟ وہ جس طرح رسول اللہ کی زندگی کے اندر ازواج مطہرات اور آپ کی آل اولاد پر تقسیم ہوتا تھا، وہ اسی طرح ہوتا تھا۔ جو حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو کہا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے جو معاملات ہیں، جو اس کو مینجمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ پہلے جس طرح پہلے حکومت کرتی تھی رسول اللہ کے زمانے میں، اسی طرح کیونکہ میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں تو میں بھی اسی طرح کروں گا، ورنہ جو خرچے تھے وہ سارے حضرت فاطمہ اور ان کی آل اولاد کو اور ازواج مطہرات کو ہی جاتے۔ جو ابو بکر پہلے اسلام قبول کرے، دنیا کی ساری کتابیں بھی کہتی رہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر گیا تھا، میں ان کتابوں کی بات کیوں مانوں؟ میں نہیں مانوں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دولت مانگے اور ابو بکر اپنے سارے گھر کا مال اٹھا کر رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دے، وہ ابو بکر محمد کی بیٹی کا مال نہیں کھا سکتا۔ جس کی بیٹی کا نکاح خود اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ساتھ فرمائیں، وہ ابو بکر محمد کی بیٹی کا مال نہیں کھا سکتا۔ اگر مال ہی کھانا تھا تو پھر رسول اللہ پر مال لٹایا کیوں؟ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ میں نہیں مانتا کہ جو شخص رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کے اندر ساتھ ہو اور وہ رسول اللہ کی وفات کے بعد محمد کی بیٹی کو دکھ پہنچائے، محمد کی بیٹی کا مال کھا جائے، میں نہیں مانتا اس بات۔ جب نبی غار میں جائیں تو غار کو صاف کرنے کے لیے سب سے پہلے جو انسان جائے ابو بکر، اسے کہتے ہیں۔ میں نہیں مانتا کہ یہ ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد محمد کی بیٹی کا مال کھا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب حدیث ذکر کی، فرماتے ہیں کہ غار میں جب رسول اللہ تھے تو رسول اللہ کو ایک دن بھوک لگی، پیچھے سے کھانا لے کر نہیں آئے، تو حضرت ابو بکر تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ کوئی انسان مجھے مل جائے کہ میں اسے کھانا لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں۔ تو جب نکلے تو ایک چرواہا آپ کو ملا، آپ نے اسے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے، میرا محبوب بھوکا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں، یہ دودھ ہے بکریوں کا، یہ لے لے۔ آپ نے فرمایا دے۔ تو وہ جب دودھ دونے لگا تو اس کے ہاتھ گندے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس
اپنے ہاتھوں کو صاف کر لے. اس نے ہاتھوں کو صاف کیا, پھر دھونے لگا تو اس کا برتن تھوڑا سا گندا تھا, آپ نے فرمایا برتن کو بھی صاف. پھر جب دھونے لگا تو وہ بکری کے جو تھن تھے وہ بھی تھوڑے میلے تھے, آپ نے فرمایا بکری کے تھنوں کو بھی صاف. جب اس نے تینوں چیزوں کو صاف کیا تو پھر آپ نے فرمایا اب دودھ دو, اب میرے محبوب کے پینے کے قابل ہو گیا ہے. پھر آپ جب لائے تو وہاں پر عجیب الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا, لیکن حتی رضیت, حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں خوش ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک میں جس کی بھوک ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاس میں جس کی پیاس ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جس کی خوشی ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غمی میں جس کی غمی ہو, وہ انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی بیٹی کا حق نہیں کھا سکتا. دنیا کی ساری کتابیں کہتی رہیں میں نہیں مانتا ہوں, میرا ضمیر نہیں مانتا, میری غیرت نہیں مانتی ہے اس بات کو کہ محمد کا مال کھا جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. بدر کے دن رسول اللہ جب مشورہ مانگے تو سب سے پہلے مشورہ دینے والا ابو بکر ہو. میں نہیں مانتا کہ وہ ابو بکر محمد کی وفات کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا مال کھا جائے. اس کے بارے میں رسول اللہ فرمائے کہ انت عتیکم من النار, ابو بکر تو آگ سے آزاد ہے. میرا ضمیر نہیں مانتا کہ وہ انسان محمد کی بیٹی کا مال کھا جائے, اس لیے کہ رسول اللہ کی بیٹی کو دکھ پہنچانا یہ چھوٹا کام نہیں ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی, اور جس نے مجھے پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. تو میں نہیں مانتا کہ ابو بکر نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی ہو. دنیا کی ساری کتابیں کہتی رہیں, میں کیوں مانوں؟ جس کے بارے میں رسول اللہ فرمائیں کہ اے ابو بکر تو جنتی بوڑھوں کا سردار ہے, وہ انسان رسول اللہ کی بیٹی کا مال نہیں کھا سکتا. اس لیے کہ جنتی بوڑھوں کا سردار ہونا اور رسول اللہ کی بیٹی کا مال کھانا یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں, ان میں سے ایک پائی جائے گی تو دوسری نہیں پائی جائے گی. اگر رسول اللہ کی بیٹی کا مال ابو بکر نے کھایا تھا تو پھر جنتی بوڑھوں کا سردار کیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے آپ کے مزار کے اندر آپ کے ساتھ دفن ہونے والا انسان ہے, وہ محمد کی بیٹی کا مال نہیں کھا سکتا. حشر میں رسول اللہ کے ساتھ اٹھنے والا انسان ہے, وہ محمد کی بیٹی کا مال نہیں کھا سکتا. جو جنت میں رسول اللہ کے ساتھ جانے والا انسان ہے وہ محمد کی بیٹی کا مال نہیں کھا سکتا. حضرت علی حضرت عمر کی قبر پر کھڑے تھے اور رو رہے تھے اور فرما رہے تھے اے عمر, میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, جب آپ آتے تھے تو آپ نے کئی مرتبہ آپ نے فرمایا خرجت انا و ابو بکر و عمر, میں ابو بکر اور عمر نکلے. دخلت انا و ابو بکر و عمر, میں اور ابو بکر اور عمر نکلے. یہ جو آج کل بے وقوف ذاکر کہہ رہے ہیں نا کہ مال کھا گیا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا, میں انشاءاللہ عنقریب ان کو بتاؤں گا کہ کس نے مال کس کا کھایا اور تم کس کھیت کے اندر چر رہے ہو اور تم کس گھاٹ کا پانی پی رہے ہو. نام ایسے ہوتے ہیں کہ ان ناموں کے اندر ہی تعریف ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد. اب جو انسان ہمارے رسول کی تعریف نہیں بھی کرنا چاہتا, جب وہ محمد کہہ کر بلاتا ہے تو رسول اللہ کی تعریف ہو جاتی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے. اسی طرح حضرت ابو بکر کا جو حضرت ابو بکر کی کنیت مشہور ہے, ابو بکر, نام تو عبداللہ ہے, تو یہ کنیت ہی ایسی ہے اور آج کل تو یہ نام ہی بن گیا ہے. تو یہ نام ہی ایسا ہے کہ جو انسان نہیں مانتا نا ان کو پہلا خلیفہ, وہ جب کہتا ہے ابو بکر تو وہ خلیفہ مان لیتا ہے. یہ جو حسن اللہ یاری کہتا ہے ابو بکر و عمر کا اسلام ثابت کرو, تو ابو بکر جس وقت اس نے کہا تو اس نے سب سے پہلے ابو بکر کو مسلمان بھی مان لیا اور ابو بکر کو پہلا خلیفہ بھی مان لیا. ابو بکر کہہ دینے سے ہی انسان ابو بکر کو مسلمان سمجھنے لگ جاتا ہے.